السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں مدینہ شریف کا وزٹ کرواؤں گی میں آپ کو۔ تو سب سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ تو جناب ہم جدہ سے مدینہ شریف پہنچ چکے ہیں۔ جمعے کا ٹائم تھا جب ہم لوگ پہنچے، تو لیکن ہم لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آگے جا کے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا۔ ہم نے کہا ہم جو ہے وہ نماز کے ٹائم پہ پہنچ جائیں گے، یعنی کہ جمعہ جو ہے وہ ہم مسجد نبوی میں ادا کریں گے، اور ہم پہنچ بھی گئے تھے۔ دیکھیں ہم جا رہے ہیں لیکن بہت کم لوگ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ۔ اتنا زیادہ رش نہیں ہے آج کل، بہت کم لوگ ہیں، لیکن اگر جائیں تو آپ کو وہاں پہ بڑا سکون آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ زیادہ لوگ نہیں ہیں تو آپ ایزیلی وہاں پہ جا کر جو ہے وہ عبادت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ زیارت بھی اس دفعہ جو ہے وہ ماشاءاللہ ہم نے بہت آرام اور بہت سکون سے کی، ورنہ پہلے عورتوں کی سائڈ پہ جیسے بہت زیادہ رش ہوتا تھا تو وہ سسٹم جو ہے وہ اب نہیں ہے۔ تو اگر آپ لوگ مدینہ جانے کا سوچ رہے ہیں تو آپ جائیے اور زیارت کر کے آئیے۔ بہت جو ہے وہ پرسکون ماحول ہو گیا ہے اب، لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ پرابلم ہے۔ وہ پرابلم یہ انہوں نے کر دی ہے کہ اب جو ہے ہم بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ ہم لوگ ویسے جب جا رہے تھے، نور ہمارے ساتھ ہی، تو میں دیکھ رہی تھی، میں نے کہا جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں زیادہ تر جو ہے وہ میلز تھے، فیمیل بھی کم تھی، لیکن بچے جو تھے وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں تھے۔ ورنہ پہلے جب ہم آتے تھے تو اکثر لوگوں کے ساتھ بچے، ظاہری سی بات ہے، ساتھ ہی ہوتے تھے، تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ مسجد میں جو ہے وہ بچوں کو لے کے جانا الاؤ نہیں ہے۔ تو ہم جب لاسٹ ٹائم آئے تھے 6 مہینے پہلے، 7 مہینے پہلے، تو نور ہمارے ساتھ تھیں، اور اس وقت بچوں کو ہم لے جا سکتے تھے مسجد میں، یعنی کہ مسجد کے اندر نہیں لے جا سکتے تھے، صحن تک جو ہے وہ بچے ساتھ ہی رہتے تھے۔ تو چلیں ایک اندر جاتا تھا، نماز پڑھ کے آ جاتا تھا، تو پھر دوسرا بچوں کو سنبھال لیتا تھا۔ تو اس طرح سے ہم لوگوں نے کیا لاسٹ ٹائم، لیکن اب جو ہے وہ صحن تک بھی جانے کی پرمیشن نہیں ہے بچوں کو۔ بس یہاں تک، جیسے جہاں آپ کو یہ گاڑی نظر آ رہی ہے نا، بس مسجد کے مین جو گیٹ ہیں ان کے باہر تک جو ہے وہ پارک وغیرہ یا جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں پہ آپ بچوں کو لے کے بیٹھ سکتے ہو، لیکن مسجد کے اندر مین گیٹ کے اندر جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے تو آپ بچوں کو لے کر نہیں جا سکتے، لیکن مسجد کے صحن میں بھی اب بچوں کا جانا جو ہے وہ منع ہے۔ تو ہمیں اتنا دکھ ہوا کہ ایک جمعے کا ٹائم تھا، اور اوپر سے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی بچوں کو لے کے جانا جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے، تو پھر مجبوراً ہمیں واپس آنا پڑا، کیونکہ بہت دھوپ تھی، گرمی تھی۔ تو ہم نے کہا چلیں پھر دوسری مسجد میں جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے پہلے ہوٹل میں روم لیا، وہاں پہ ان کے بابا نے ہمیں بٹھایا، نور اور میں نے، ہم نے وہاں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لی، اور پھر ان کے بابا گئے دوسری مسجد میں۔ لیکن جیسے وہ کہتا نا کہ دل ٹوٹ گیا تھا، کہ پتہ نہیں تھا بالکل، ہمیں بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس طرح سے بھی ہوگا کہ بچوں کو بالکل بھی نہیں جانے دیں گے۔ ہم نے کہا کہ چلیں صحن میں، تو ہوتا ہے پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ میں جو ہوں نور کو لے کے بیٹھ جاتی تھی صحن میں باہر ہی نماز پڑھ لیتی تھی، اور ان کے بابا اندر چلے جاتے تھے، پھر وہ جب نماز پڑھ کے آتے تھے تو اگلی نماز کے لیے میں چلی جاتی تھی۔ تو خیر اس دفعہ بہت جو ہے وہ ہمیں وہ عجیب سا فیل ہوا کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، اور بالکل جو ہے وہ ہمارے پاس انفارمیشن بھی نہیں تھی، کسی نے بتایا بھی نہیں تھا، اور شاید آس پاس میں سے کوئی گیا نہیں تھا مدینہ شریف، اس لیے جو ہے وہ اتنا زیادہ کسی نے ہمیں بتایا بھی نہیں تھا کہ بچوں کو نہ لے کے جائیں آپ۔ نہیں تو ہم جیسے ہی مدینہ شریف پہنچے تھے تو ہم پہلے ہی روم میں چلے جاتے، چلے ان کے بابا جو ہے وہ مسجد میں جا کے جمعہ ادا کر لیتے، لیکن خیر چلیں نصیب کی بات ہے۔ اب جو ہے یہ عصر کا وقت ہے، پھر ہم لوگ روم میں ہی بیٹھے تھے، تو پھر حسنین صاحب جو تھے وہ عصر کے وقت آئے، تو انہوں نے کہا چلیں کہ میں جو ہوں نماز پڑھ کے آتا ہوں اور نور کو آپ سنبھالو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ظاہری سی بات ہے، بچوں کو نہیں جانے دے رہے ہیں تو پھر یہی کرنا پڑے گا ہمیں، کہ ہمیں جو ہے وہ روم میں ہی بیٹھنا پڑے گا، اور آپ جائیں نماز پڑھ کے آئیں، پھر میں جاؤں گی نماز پڑھ کے۔ ایک تو سفر کی بھی تھکاوٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہے، 5-6 گھنٹے مسلسل جو ہے وہ آپ کو گاڑی میں بیٹھنا ہوتا ہے، سفر کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم پتہ نہیں کتنی دور وہاں پہ ہمیں پارکنگ ملی تھی جہاں ہم نے گاڑی کھڑی کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نا اس دفعہ نیچے نہیں گاڑی کھڑی کرتے، تو وہیں جہاں پہ ہم نے روم لینا ہے وہیں پہ گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں، تو پھر ہم چلتے ہیں مسجد میں۔
کیونکہ یہ راستہ بھول گئے تھے، پتہ نہیں چلا تھا کہ نیچے جو ہے وہ کیسے جانا ہے پارکنگ میں، تو بس بائی چانس ہی جو ہے وہ گاڑی بھی دور کھڑی کر دی ہم نے، اور اتنا ہم لوگ چل کے آئے پیدل جلدی جلدی کہ نماز نہ چلی جائے، لیکن بس وہ بچوں کی وجہ سے انہوں نے ہمیں اندر ہی نہیں جانے دی، اور شدید دھوپ کی وجہ سے، کیونکہ یہاں چلیں چھتریاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں اندر، لیکن باہر تو آپ کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہے، اور دوپہر میں کتنی زیادہ دھوپ ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں کے بچے جو اے سیوں میں پلے ہوئے ہیں وہ 2 منٹ بھی دھوپ برداشت نہیں کر پاتے، تو پھر مجبوراً جو ہے وہ ہمیں واپس جانا پڑا۔ خیر کوئی نہیں، اللہ پاک پھر انشاءاللہ ہمیں جمعے کی سعادت نصیب فرمائیں گے، انشاءاللہ پھر کسی جمعے کو ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ ٹائم سے ہم لوگ جائیں اور چلیں، ایک گھر کا ایک فرد بھی جو ہے وہ مسجد میں جا کے جمعہ پڑھ لے گا تو بہت زیادہ جو ہے وہ سکون مل جاتا ہے۔ تو یہ مسجد نبوی میں جا رہے، یہ جو ہے میں نے ان کو بولا تھا مسجد کے اندر کی بنا کے لائیے گا، کیونکہ پہلے میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ مسجد کے اندر کی نہیں ہے، کیونکہ خواتین کا تو الاؤ نہیں ہے موبائل کو لے کے جانا کہ وہ اندر جائیں اور ویڈیوز بنائیں۔ اب خیر موبائل تو لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ توکلنا جو ہے وہ ضرور دکھانی پڑتی ہے، توکلنا کے بغیر تو آپ کو مسجد کے اندر بھی نہیں جانے دیا جاتا، تو اسی لیے موبائل تو ہم لوگ لے کے جا سکتے ہیں، یہ زمزم کا پانی، اور جناب اس کے بعد پھر آپ یعنی کہ توکلنا دکھا کر، اور ماسک جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے، خواتین کا بھی بہت ضروری ہے ماسک، کیونکہ خواتین کو بھی بنا ماسک کے اندر نہیں جانے دے رہے تھے۔ تو میاں جی نے نماز پڑھ لی ہے عصر کی، اور ماشاءاللہ یہ مسجد نبوی شریف کے اندر کے مناظر ہیں، تو اتنا پرسکون ماحول ہوتا ہے، بالکل کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، بالکل خاموشی ہوتی ہے، لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اگر کسی نے بات بھی کرنی ہوتی ہے تو۔ خواتین کا جو گیٹ ہے وہ دوسری سائڈ سے تھا، یہ جو تھا یہ مرد حضرات کا تھا، تو اس لیے میاں جی گئے تھے تو انہوں نے ویڈیو بنا لی تھی، کیونکہ خواتین کو بنانے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے میں جتنی دفعہ بھی مسجد میں اندر گئی ہوں تو میں نے ویڈیو نہیں بنائی ہے۔ تو اس دفعہ ماشاءاللہ سے زیارت بھی کی تھی، کیونکہ پچھلی دفعہ جب ہم آئے تھے تو زیارت کا ہمیں نہیں وہ مل رہا تھا کہ کیسے کرنی ہے، یہ اس وقت تھی بھی بند، لیکن اب جو ہے وہ آپ اپائنٹمنٹ لے کے پہلے سے ہی، کیونکہ اس دفعہ ہم نے جو ہے وہ گھر پہ ہی بیٹھ کے پہلے ہی اپائنٹمنٹ لے لی تھی، اور ہمیں 2 دن بعد کی ملی تھی، یعنی کہ ہمیں سنڈے کی ملی تھی، ہم لوگ فرائیڈے کو آئے تھے اور ہمیں سنڈے کی جو ہے وہ اپائنٹمنٹ ملی تھی۔ ہم نے کہا چلے کوئی بات نہیں، ہم نے ہفتے کا دن بھی ماشاءاللہ سے گزارا، فرائیڈے کا دن بھی یہاں پہ گزارا، اور سنڈے کو جو تھا ہماری اپائنٹمنٹ تھی زیارت کی، تو وہ انشاءاللہ زیارت کی جو ویڈیو ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آگے آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گی، کیونکہ اس ویڈیو میں اگر ایڈ کر دوں تو بہت زیادہ جو ہے وہ یہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، تو زیارت کی ویڈیو جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ میں دکھاؤں گی۔ تو ابھی یہ میں آئی تھی پھر عشاء کی نماز پڑھنے، تو میں نے کہا چلیں میں جو ہوں روضہ رسول کی باہر سے زیارت کر لوں، کیونکہ ابھی ہمارا ایک دن تھا، میں نیکسٹ ڈے جو ہے وہ اپائنٹمنٹ کا تھا، تو میں نے کہا چلیں ابھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک زیارت نہ کرے تو دل کو سکون نہیں آتا، بھلے ہی ہم باہر سے ہی کر لیں زیارت، تو میں نے کہا چلیں گنبد خضرا کی میں جو ہوں زیارت کر لوں باہر سے، دعائیں مانگ، کیونکہ اس کو دیکھ کر بھی بہت سکون، جیسے ہم مکہ میں جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اور بہت سکون ملتا ہے، سیم ایسے ہی یہاں پہ ہوتا ہے، جب ہم گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں تو ایک نور سا جو ہے وہ ہماری روح میں جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے، اور میں کہتی ہوں دنیا کا ہر غم ہم بھول جاتے ہیں، اور یہ میں بالکل جنت البقیع کے سامنے آگے کھڑی ہوں، اور یہ بالکل سامنے جو ہے وہ میں گنبد خضرا کو دیکھ رہی ہوں، یہاں پہ دعا مانگ رہی ہوں، حالانکہ زیادہ دیر یہاں پہ بھی اب رکنے نہیں دیتے، کہ کہتے ہیں کہ بھی جائیں آپ، بس نماز پڑھیں دعا مانگیں اور آپ جائیں، لیکن وہ نا دل کو تسلی نہیں آتی کہ جب تک بندہ تھوڑی دیر رکے نا، درود شریف پڑھتے ہیں ہم، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے میں یہاں پر تھوڑی سی دیر کے لیے رک گئی تھی، پھر بعد میں جو شرطے انکل تھے وہ آ گئے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہاں سے جائیں، آپ زیادہ دیر نہیں رک سکتے، حالانکہ میں اتنا زیادہ تھکی ہوئی تھی اور اتنی مشکل سے میں یہاں تک جو پہنچی تھی، کیونکہ بہت دور سے چل کے آنا بار بار، اور آج کا تو پورا دن ماشاءاللہ چلنے میں ہی جو ہے وہ گزر گیا تھا، کیونکہ 2-3 چکر ہمارے لگ گئے تھے مسجد نبوی سے جو ہے وہ روم تک کے، تو بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے کہا نہیں، میں جو ہوں باہر سے ہی صحیح زیارت کر کے پھر جا کے سوؤں گی، ورنہ مجھے نیند نہیں آئے گی کہ میں یہاں
یہاں پہ آ کے بھی، اور میں نے باہر سے بھی زیارت نہیں کی گنبد خضرا کی، تو وہ دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی مجھے۔ جب میں مسجد کے اندر آئی، میں نے نماز پڑھی اور پھر میں نے گنبد خضرا کی زیارت کی، تو تب جا کے مجھے سکون ہوا اور مجھے لگا کہ ہاں سچ مچ جو ہے وہ میں مدینہ شریف میں ہوں، اور پھر دل خوش ہوا کہ نہیں بہت اچھا ہو گیا اب تو۔ یہ سکون جو ہے وہ یہیں پہ ملتا ہے اور کہیں بھی نہیں ہے، یا اللہ کے گھر جاتے تو سکون ملتا ہے، یا یہاں پہ مدینہ شریف آتے تو سکون ملتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ وہ لمحے ہوتے ہیں آپ کی زندگی کے جو آپ کبھی بھول نہیں پاتے، اور ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان دو جگہوں پر ضرور جائے اور وہ اپنے دل کو تسلی دے، اور وہ جو نور ہوتا ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ سما رہا ہوتا ہے، اور یہ جو منظر ہوتے ہیں بہت پیارے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور ویسے تو جب بھی دعا مانگے تو اس کی قبولیت کا یقین جو ہے وہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک قبول کرتے ہیں۔ تو لیکن جو یہاں پہ آ کے ہمیں جو سکون ملتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کی گود میں ہم لوگوں نے سر رکھ لیا، اور سکون سے ہم پڑے ہوئے ہیں کہ دنیا جہان کی کوئی فکر نہیں ہے، کہ ہمیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ تو خیر وہ سکون جو ہے وہ یہیں پر ہی تھا۔ پھر بھی میں نے بڑی مشکل سے ایک جگہ سے تھوڑی سی آگے پھر میں کھسک گئی، اور پھر میں تھوڑا سا اور کھڑی ہو گئی، تو میں نے کہا چلے میں دعائیں بھی مانگ لوں، درود پاک بھی پڑھ لوں، اور تھوڑی سی جو ہے وہ ویڈیو بھی بنا لوں، کیونکہ جو لوگ نہیں آ سکتے ان کے لیے۔ تو چلیں جی، یہاں تک تھا ہمارا ساتھ۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی فیملی کا سب کا رکھیے گا خیال، اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اللہ حافظ۔